موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا آ جاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ روح کے رشتے کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتے کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پہ بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ اپنے آنچل سے گلابی آنسوؤں کو پونچھ کر، اپنے آنچل سے گلابی آنسوؤں کو پونچھ کر دیر تک غربت پہ اپنی اشک برساتی ہے ماں۔ سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں۔ رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں۔ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں۔ بازوؤں میں کھچ کے آ جائے گی جیسے کائنات، اپنے بچوں کے لیے باہوں کو پھیلاتی ہے ماں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ناظرین کرام، آج اس پلیٹ فارم پر جو اعزاز حاصل ہو رہا ہے، مجھے اس ٹرانسمیشن کو، پہچان رمضان ٹرانسمیشن کو اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو، کہ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر وہ ہستیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں، اور اس ہستی کو کہا جاتا ہے ماں۔ ماں، میم سے ہے ماں اور میم سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محبت کا اگر ایک حصہ نکالیں تو اس سے ماں کی محبت بنتی ہے، کیونکہ سرکار کی بہت محبت ہے، ان کی ساری محبت تو ماں میں نہیں سمتی، لیکن چونکہ رحمت للعالمین ہے تو ایک حصہ ان کی محبت کا ایسا ہے جو ماں کو ماں بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں ناظرین کرام۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، بہت دل تھام کے سنیے گا اور بہت حوصلے سے سنیے گا۔ یہ وہ ساری مائیں ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں، جن کے پاس میں بھی بیٹھوں گا اور ان سے باتیں کروں گا۔ ان کا بیٹا ہوں، ان کا بچہ ہوں۔ انہیں ہم نے عبدالستار ایدھی صاحب سے گزارش کر کے، بلقیس آپا سے گزارش کر کے، ہم نے آج یہاں پر ان کو مدعو کیا ہے۔ ان ماؤں کو ان کے بچے ایدھی ہوم میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بچہ یہ کہہ کر گیا کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں، کوئی بچہ یہ کہہ کر گیا کہ آپ یہاں پر رکیے، بس ابھی پہنچنے والا ہوں۔ کسی نے ماں کے گونگے ہونے کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکال دیا اور یہ بھول گیا کہ کبھی وہ بھی گونگا ہوا کرتا تھا، کبھی وہ بھی گونگا ہوا کرتا تھا، کبھی اسے بھی بولنا نہیں آتا تھا، اس کو بولنا اس کی ماں نے سکھایا، لیکن اب چونکہ ماں گونگی ہو گئی ہے، وہ بول نہیں سکتی، تو ماں کو چھوڑ دیا۔ اب ماں بوجھ بن گئی ہے
تو ماں کو گھر سے نکال دیا. بیوی نے کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی, تو بیوی کے کہنے پر ماں کو گھر سے نکال دیا. یہ وہ ساری مائیں ہیں جن کے بچوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور یہ اپنا وقت عیدی سینٹر میں گزار رہی ہیں. وہاں کا ماحول عبدالستار عیدی صاحب نے, بلقیس آپا نے اتنا اچھا دیا ہوا ہے کہ وقت گزر رہا ہے, گزارتے رہتے ہیں. کچھ وہاں پر کام کاج میں مصروف رہتی ہیں, لیکن بچوں کی یاد آتی ہے اور ان سے کوئی پوچھے تو ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی. ناظرین, میں کئی مرتبہ گیا وہاں پر, میں نے ہمیشہ پوچھا آپ کو غصہ نہیں آتا اپنے بچوں پر؟ تو مجھے یہ جواب ملتا ہے, بس جہاں رہیں خوش رہیں, ہماری تو بس ان کے لیے دعائیں ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا ناظرین کرام. مائیں آج ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں, آپ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے تو آج بہت کچھ پوچھنا ہے, میں نے تو اپنا دل بھی ان کے سامنے رکھنا ہے اور ان کی باتیں بھی آج سننی ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. آج کا دن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی تاریخ میں, میری زندگی میں, ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے کہ ہم اتنی ساری ماؤں کے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں. اور یہ وہ مائیں ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ناظرین کرام, دل ٹوٹے ہوئے ہیں, جن کے دلوں میں دراڑ آ گئی ہے, جہاں سے زخم رس رہا ہے, خون بہہ رہا ہے. ادھر آج ہم سب نے مل کر محبت کا, پیار کا, اپنائیت کا اور اپنے پن کا مرہم لگانا ہے اور مل کر لگانا ہے. یہ آج دیگ انہی کے لیے ہے. میں آج ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گا اور آج میں قورمہ بناؤں گا آپ سب کے لیے, اور وہیں پر جا کر بناؤں گا. قورمہ بنتا رہے گا, ہم سب انشاءاللہ افطار کے وقت ساتھ آپ کے کھانا کھائیں گے. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو تعارف بھی کراؤں گا, جو عیدی سینٹر کے رضاکار بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور پھر ماؤں سے پوچھیں گے, ان کی داستانیں ہیں وہ آج سننی ہیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.